السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، میں محمد یوسف بنیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں غنی خان کے اس نظم پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو نظم انہوں نے زندگی کے عنوان پر لکھی تھی۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ غنی خان عبد الغنی خان بادشاہ خان، جنہیں ہندوستان میں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بڑے صاحبزادے یعنی فرزند اکبر تھے، اور خان عبد الولی خان کے بڑے بھائی اور اسفندیار ولی خان کے تھایا تھے۔ پشتو میں ان کی جتنی بھی شاعری تھی ساری کی ساری وہ صوفیانہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبت سے بری ہوئی شاعری ہے۔ میں چاہتا ہوں دوستوں کی فرمائش پر کہ ان کا پیغام آپ حضرات تک بھی پہنچ جائے۔ آج جس نظم پر میں وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ نظم انہوں نے زندگی کے عنوان پر لکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ خان عبد الغنی خان زندگی کے بارے میں ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ چه خمار مستی اوزی شراب ست ترخی بوی چه سرور غرور نیوی دا جوندون دسوی۔ غنی خان کہتے ہیں کہ جس شراب سے مستی اور نشہ نکل جائے تو وہ شراب نہیں رہتی بلکہ کھڑوا پانی رہ جاتا ہے، اور جس زندگی میں سرور نہ ہو، غرور نہ ہو یعنی اللہ کی محبت نہ ہو، جس زندگی میں اللہ سے پیار نہ ہو اور جس زندگی میں اللہ سے تعلق نہ ہو، تو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح شراب نشے کے بغیر، مستی کے بغیر شراب نہیں رہتی، اسی طرح زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق کے بغیر اور اس کی اطاعت کے بغیر زندگی نہیں رہتی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ چدمین زڑ شپاتے لکا گلوی رجے دلے یا شغلہ یا ودنوروا یا یو موٹے دا خزلے۔ اب جس انسان کے دل میں محبت نہیں رہتی اللہ کی اور وہ چیزوں سے محبت کر رہا ہو، تو اس کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے پھول، مرجھایا ہوا پھول، کھٹا ہوا پھول، یا شغلہ یا ودنوروا یا یو موٹے دا خزلے۔ اس روح کو یعنی اس دل کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تو ایک شعلہ، نور کا شعلہ بنا دیا تھا کہ یہ نور کا شعلہ ہے اور اس سے زندگی میں اور دنیا میں اس سے روشنی پھیلے گی، لیکن چونکہ اس کے دل میں، اسی دل میں اللہ کی محبت نہیں رہی، تو اللہ کی محبت وہی اصل نور ہے، تو اب اس کا دل جو ہے یہ اندھیرا، اور یا تو اندھیرا رہ گیا اس کا دل، اور یا مٹی رہ گئی، یعنی خالص بیکار مٹی رہ گئی۔ چی جوندن کی سختی نوی لکا بے مال کے تو عام، چی پخلا کے خاندانی وی لکا ڈک تخاور جام۔ اب غنی خان ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ زندگی میں اللہ سے محبت کس وجہ سے نہیں رہتی، اور کیوں انسان اللہ کی اطاعت سے باغی ہو جاتا ہے۔ تو وجوہات بتاتے ہیں کہ زیادہ تر انسان تکلیف کی وجہ سے، مشقتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اللہ کی محبت سے دور رہتا ہے، محروم رہتا ہے، اور اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتا۔ تو غنی خان اسی نقطے کو سمجھا رہے ہیں کہ جس زندگی میں سختی نہیں ہو، یعنی جس زندگی میں پریشانی نہیں ہو، جس زندگی میں سختی اور مشقت نہیں ہو، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بغیر نمک کا طعام، کھانا ہے لیکن نمک اس میں نہیں ہے۔ اب کھانا جتنا بھی مزیدار بنایا جائے لیکن اس میں نمک اگر نہ ڈالی جائے تو سمجھے کہ وہ کھانا کوئی نہیں، یعنی اس کی کوئی لذت نہیں ہوتی، اس کھانے میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو جس زندگی میں سختی نہیں ہوتی، جس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو، اپنے بندے کو پریشانیوں سے نہیں آزماتے، وہ زندگی ایسی ہے جیسے کھانا بغیر نمک کا۔
اور چپخلا کی خاندانی بھی لکٹک خور جم، اور جس منہ میں یعنی جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو حسن دیا اور انسان کو جو صورت دی، تو صورت سب سے اعلیٰ صورت دی، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ صورت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ صورت عطا فرمائی ہے۔ تو اس انسان کو اللہ نے اخلاق بھی عطا فرمائے ہیں، اور اس انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاق کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے غنی خان کہتے ہیں کہ کوئی بھی حال ہو، سختی ہو یا خوشی، پریشانی ہو یا غم، تو کوئی بھی یعنی دولت ہو یا غربت ہو، کسی حال میں انسان اخلاق کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ یعنی اخلاق ہر حالت میں، جو انسان اخلاقی نہیں ہے، جو دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتا، تو اس انسان کی مثال کیا ہے؟ جیسے پانی کا بھرا ہوا جیسے مٹی کا بھرا ہوا برتن، مٹی کا بھرا ہوا پیالہ، یا ہم ایسے سمجھیں گے جیسے مٹی کا بھرا ہوا گملہ۔ یہ منہ نہیں ہے، یہ گملہ ہے مٹی کا بھرا ہوا، جس میں پودا نہیں، اور جس کے پودے میں یعنی پودا بھی نہیں اس میں اور پھول بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کسی صورت میں بھی انسان کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت اور دوسروں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ کسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برداشت نہیں کرتے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور میرا بندہ میرے بندوں سے خوش اخلاقی سے، خوش طبیعتی سے پیش نہ آئے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے محبت کرے اور دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ چزوانے کی تکلیف نوی لکپٹ میان کی تورا، نئی پڑکشی نئی شرنگشی پزنگون شرنزورا۔ اب انسان کے اندر، انسانی زندگی کے اندر ایک تو زندگی ہے نا پوری، اس میں بچپنا بھی ہے، اس میں لڑکپنا بھی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، اس میں بڑھاپا بھی ہے۔ تو ایک قیمتی مدت جو ہوتی ہے وہ جوانی کی ہوتی ہے، جو زمانہ ہے قیمتی وہ ہے جوانی کا۔ اب جوانی، غنی خان کہتے ہیں کہ جس جوانی میں تکلیف نہ آئے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تلوار اپنے کور میں، کیا کہتے ہیں اردو میں، اپنے کور میں چھپی ہوئی ہو، مدتوں سے رکھی ہوئی ہو کسی نے تلوار کو۔ تلوار کس لیے ہے؟ تلوار اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کو استعمال میں لایا جائے۔ جس تلوار کا استعمال نہیں ہوتا، وہ تلوار زنگ پکڑ کر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور نئی پڑکشی نئی شرنگشی پزنگونشی رنزورا، اس تلوار کی نہ تو چمک ہوتی ہے اور نہ اس کی آواز ہوتی ہے، بس زنگ سے آلودہ ہو کر یہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ تو غنی خان سارے انسانوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ بھائی اگر جوانی میں اگر آپ کو تکلیف کا سامنا ہو تو اس سے مت گھبرائیے، یہ تکلیف تو آپ کا استعمال ہے، یعنی اس تکلیف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جوانی کو استعمال فرما رہے ہیں تاکہ آپ کی جوانی یہ زنگ آلودہ نہ ہو، اس کی چمک ہو اور اس میں آواز ہو۔ اس لیے جوانی میں اگر پریشانی آ جائے، تکلیف کا سامنا ہو، تو نہ سمجھا جائے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے نفرت فرماتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے خواہ دشمنی فرما رہے ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آزمائش دیتے ہیں جوانی میں، زندگی میں تکلیف دیتے ہیں، تو یہ بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اکثر لوگ تکلیف اور مشقتوں کی وجہ سے اور سختیوں کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے غنی خان ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اگر ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے آپ کو، تو سمجھیں کہ آپ کا بہتر استعمال ہو رہا ہے، اور آپ اس سے گھبرائیے نہیں، آپ کو یہ چیزیں اللہ کے قریب کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آرامی او سمامی او یاری پجائیداد بھی خربنو ہم چیرنی بھی ہر ترو پرو فرحاد بھی۔ غنی خان کہتے ہیں کہ دیکھیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندے کو، اپنے معشوق کو، جیسے ایک عاشق ہوتا ہے وہ اپنی معشوقہ کو آزماتا ہے کہ معشوقہ واقعی مجھ سے محبت کر رہی ہے یا اس کے دل میں کوئی اور بھی ہے. تو جیسے عاشق اپنی معشوق کو آزماتا ہے، اسی طرح اللہ عاشق ہے انسان پر اور انسان اس کا معشوق ہے. تو ہر عاشق کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے معشوق کو آزمائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں کہ یہ مجھ سے جو محبت کر رہا ہے، کیا اگر غربت آ جائے، سختی آ جائے، قحط آ جائے، کوئی بھی حالات کا سامنا اسے کرنا پڑے، تو کیا اس حال میں یہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں سے گزارتے ہیں انسان کو. تو غنی خان کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں آرام اور سمام ہو اور یاری جائیداد پر ہو، یعنی میں اللہ سے تب محبت کروں گا اگر وہ مجھے جائیداد دے دے، وہ مجھے آرام اور سمام دے دے، میری زندگی راحت سے بھر دے، تو اس لیے میں اسی شرط پر میں اللہ سے محبت کروں گا اور اللہ کی اطاعت کروں گا. اس کے برعکس اگر میری زندگی میں سختیاں ہوں، اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میری زندگی میں سختیاں ہوں اور میں غریب ہوں اور میں لاچار ہوں، تو پھر اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی اور اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی. عام طور پر یہ مشاہدہ ہمارے سامنے ہے. تو غنی خان اس کی تردید فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ سے محبت تو آرام اور سمام اور جائیداد میں، یعنی جتنی بڑی دولت ہو، جاگیر ہو، اس میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا تو آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن سچا معشوق وہی ہوتا ہے جو یعنی آزمائش، یعنی سختی کے زمانے میں اور سخت دنوں میں بھی اپنے معشوق کو یاد کرے، اپنے عاشق کو یاد کرے اور اس سے وفا کرے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے وفا چاہتے ہیں کہ اگر یہ عام طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، بہت بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، وہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، وہ جا کے خرچ بھی کرتے ہیں. اب اس طرح کی بندگی تو ہر کسی کے لیے آسان ہے، اسی لیے دیکھنے والے اللہ سے دولت مانگتے ہیں کہ بھئی مجھے ایسی دولت دے کہ میں اسی طرح پھینکتا رہوں. غنی خان کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ بس آپ کی زندگی میں آرام اور راحت ہو تبھی جو ہے آپ اللہ سے محبت کریں. اسی طرح یعنی ایک امیر آدمی کے لیے اور ایک جاگیردار آدمی کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے بندوں پر لٹا دینا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی محبت تو اس حال میں کام آتی ہے جب آدمی پریشان ہو اور پھر بھی اللہ کا وفادار رہے. کیونکہ دولت اور جاگیرداری میں یعنی جو امیر ہو، بادشاہ ہو، نواب ہو، تو اگر اس طرح کی زندگی ہو تو ہر بندہ جو ہے، بالکل گرا ہوا بندہ بھی، وہ یعنی گری ہوئی یعنی بالکل بدصورت عورت، بدصورت خاتون، وہ بھی شیرین بن جاتی ہے. شیرین ہمارے جیسے لیلا، مجنون اور لیلا ہے نا، تو ایک گری ہوئی اور بدصورت خاتون بھی لیلا بن سکتی ہے. اور لیلا یا مجنون تو اس صورت میں بننا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے ساتھ وفاداری ہو. چې پر سر په خندا دو شي حل خوږ راز او نیاز شي، چې د سپینو تورو جنگ شي ښکاره هلته کې آیات شي. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی محبت کو تسلیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے ہر ادا پر اور اللہ کے ہر حکم پر اور اللہ کے ہر آنے والے حال پر یہ خوش ہوتا رہے اور یہ ہنستا رہے، غم ہو یا خوشی ہو، دولت ہو یا غربت ہو، یا ہر حال میں اللہ کے سامنے مسکراتا رہے اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو. بس اس کی زندگی کا مقصد یہی ہو کہ اللہ اگر آپ مجھ سے بیماری کی حالت میں راضی ہیں تو ماشاءاللہ بیماری نعمت ہے، اگر دولت کی حالت میں آپ مجھ سے راضی ہیں تو دولت نعمت ہے، اگر غربت کی حالت میں میں آپ کے قریب جا سکتا ہوں تو یہ غربت ایک نعمت ہے، اور اگر یعنی صحت کی حالت میں اگر میں آپ کے قریب جا سکتا ہوں تو یہ صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. نہیں
کوئی بھی حالت ہو، بس مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے قریب جاتے رہیں. بندے کی زندگی کا مقصد یہی ہے. تو یعنی محمود اور ایاز، محمود ایک بادشاہ تھے اور وہ ایک وزیر سے محبت فرماتے تھے، ان کا نام ایاز تھا. تو باقی بھی بادشاہ کے کافی درجنوں اس کے وزیر اور مشیر ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت جو کرتے تھے وہ صرف ایاز سے کرتے تھے. اب ایاز سے کیوں محبت کرتے؟ جب محمود بادشاہ پر، محمود غزنوی پر جب کوئی مشکل آتی تو مشکل کے وقت میں ایاز ان کے سنگ کھڑا رہتا، ان کا ساتھ دیتا تھا. اس لیے بادشاہ کو پتہ تھا، محمود غزنوی کو یہ پتہ لگا کہ بھئی ہر حال میں یہ ایاز میرا وفادار ہے. باقی جو وزیر مشیر ہیں یہ تو اغراض کی وجہ سے میرے قریب ہیں. اگر اغراض نہ ہو، ان کے اپنے اپنے اغراض ہیں، اپنے اپنے مقاصد ہیں. کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے. اس لیے یہ میرے قریب آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں ان کے اغراض پورے نہ کرنے دوں تو یہ مجھ سے بھاگ جائیں گے. اور ایاز بھلے میں کسی بھی حال میں ہوں، یہ میرا وفادار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو ایسے چاہتے ہیں کہ بندہ کسی بھی حال میں ہو، بندہ میرا وفادار ہو اور مجھ سے محبت کر رہا ہو. جون کتش فرنی سٹل وی دا خس پہ ہم شی سٹل ہے، کتش نسل زیادہ وی دا گویا ہم شی کولے. غنی خان پھر مزید فرماتے ہیں کہ زندگی کا مقصد اگر فیرنی چاٹنا ہو، صرف فیرنی چاٹنی ہو تو یہ تو کتا بھی چاٹ سکتا ہے. یعنی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آرام اور سمام اور فرنیاں چاٹنا اور بریانی اور پلاؤ کھانا. یہ تو کتے بھی ہم سے اچھی طرح کر سکتے ہیں، یہ جانور بھی ہم سے بہتر ہیں اس کام میں، کھانے پینے میں. نہیں، زندگی کا مقصد کھانا اور پینا نہیں ہے، اچھی اچھی خوراکیں کھانا نہیں ہے. جون کتش فرنی سٹلوی، اگر زندگی کا مقصد خالص صرف فرنی چاٹنی ہو تو داخوس پہ ہم شکولے، داخوس پہ ہم شی سٹلے، یہ تو کتا بھی اچھی طرح چاٹ سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور کتش نسل زیادہ ولی داخوے ہم شکولے. اور اگر صرف نسل بڑھانی ہو نا تو اس کے لیے بیل ہم سے بہتر ہے. یہ نسل کا بڑھا دینا اس کام میں تو بیل ہم سے زیادہ طاقتور ہے. یعنی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیٹ اور فرج، یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. جن نہ خیٹ نہ ماڑیدہ نہ ڈیرئی دسرو لالونو نہ یاران نہ معشوقیدی نہ باغون نہ گرون. اب زندگی کس لیے ہے؟ زندگی جو ہے یہ صرف پیٹ نہیں ہے کہ پیٹ کا اس کا مقصد پیٹ کا بھرنا اور یا بڑے بڑے گھر بنانا، خوبصورت محل بنانا اور یعنی لالوں کے اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر کھڑے کر دینا. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. اور نہ بہت زیادہ تعلق بنانا، رشتے بنانا کہ بڑے بڑے امیروں کے ساتھ ہمارے رشتے ہوں. اور نہ عشق کرنا، مجازی عشق کہ بھائی دولت کے زور پر بہت ساری باندیاں ہوں، بہت سارے معشوق ہوں، یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے. اور نہ یہ ہے کہ بھائی ہم باغ بنائیں اور پھول اکٹھے کریں. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. اب جب یہ نہیں ہے، یعنی فرنی چاٹنا اس کا مقصد نہیں ہے، نسل بڑھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور پیٹ بھرنا اور اس طرح دولت کمانا، بڑے بڑے گھر بنانا اور تعلق بنانا بڑے امیروں سے اور بادشاہوں سے تعلق بنانا اور باغات کا بنانا، جب یہ مقصد نہیں ہے تو مقصد زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو غنی خان آخری 2 شعروں میں اس کا مقصد بتاتے ہیں کہ جن خطل دی او پمخا غرز دل او پاسی دل دی، ٹکے ساز دے ٹکے سوز دے سجڑل دی او سخن دل دی. زندگی تو ایک سفر ہے، ایک مسلسل ایک سفر ہے. اور سفر جب آدمی کر رہا ہو تو ضرور کبھی ایک پیدا آدمی چل رہا ہو نا سفر میں، تو کبھی وہ گرتا ہے اور کبھی اٹھتا ہے. زندگی ایک سفر ہے، زندگی ایک سفر کا نام ہے. اور اس سفر میں اٹھنا بھی ہے، گرنا بھی ہے. آدمی گر کے پھر اٹھتا ہے اور چل کے پھر گرتا ہے. اور کبھی غم اور کبھی خوشی، زندگی میں کبھی غم اور کبھی خوشی آئے گی. اور
ہنسنا بھی ہے، کبھی ہنسنا ہے اور کبھی رونا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، یعنی مقصد یہ نہیں ہے، زندگی ایک سفر ہے جس میں آپ چل رہے ہیں، انسان بندے نے چلنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر میں انسان کے اوپر طرح طرح کے حالات آتے ہیں، اور کبھی خوشی کے حالات اور کبھی غمی کے حالات، کبھی ہنسنا کبھی رونا، لیکن اس نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ تو آخری شعر میں غنی خان زندگی کے مقصد کو واضح فرماتے ہیں: جون پستر کو دا عشق کے پل وشد دا خمار، بس صحرا کے لٹول دی دا اشناد کو سیلار۔ زندگی تو عاشق کی آنکھوں میں ایک امید کے کرن ہے، جیسے عاشق اپنی معشوق کی آنکھوں کو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں جو اس کے لیے محبت اور پیار وہ اپنے لیے دیکھتا ہے، تو اس سے ایک مستی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ زندگی جو ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حاصل کرنے، اللہ کی معرفت، اللہ کے حصول کے لیے یہ ایک امید کا نام ہے کہ بھئی ہماری اسی زندگی سے ہمیں اپنے رب مل جائیں گے، اپنے اللہ مل جائیں گے۔ اور کیا ہے؟ بس صحرا کی لٹول دی دا اشناد کو سیلار، یعنی یہ زندگی اللہ نے دی ہے تو یہ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اب تلاش کیسی ہے؟ جیسے ایک آدمی صحرا میں چل رہا ہو، اب جنگل ہے، صحرا ہے، اور اس کا دوست، اس کا یار شہر میں رہ رہا ہو، کسی شہر میں۔ اب اس نے اپنے، آج کل تو جی پی ایس وغیرہ ہے نا، گوگل وغیرہ، لیکن یہ تو وہ نہیں ہے۔ آدمی اپنے دوست، اپنے یار، اپنے معشوق کے گھر پر جانا چاہ رہا ہے، لیکن یہ ابھی تک صحرا میں ہے، جنگل میں ہے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں صحرا سے کیسے نکل سکوں گا، اس جنگل سے کیسے نکل سکوں گا، لیکن اس نے جانا ہے اپنے یار، اپنے معشوق کے گھر پہ، اپنے معشوق کی گلی میں اس نے جانا ہے۔ تو اپنے معشوق کی گلی کو صحرا میں ڈھونڈنا، جنگل میں ڈھونڈنا، یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک صحرا ہے، اور صحرا میں جب آپ، یعنی صحرا میں جب کوئی نہیں ہو اور آپ اس میں اپنے یار کے گھر کی گلی آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، تو ضرور آپ کو دقت ہوگی، ضرور آپ کو مشکلیں پیش آئیں گی، آپ کو ایک بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اس نظم کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ آرام اور سمام کا نام نہیں ہے، اور یہ نسل بڑھانا، یہ فرنی چاٹنا، یہ پیٹ بھرنا اور یہ اپنی خواہشات کی تکمیل، یہ زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ زندگی تو اللہ کی تلاش کے لیے اللہ نے دی ہے، ہم نے اور ہر ایک انسان نے اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ اور اللہ کی تلاش وہ ایسی ہے کہ جیسے ایک صحرا میں ایک بندہ اپنے معشوق کے گھر کو تلاش کر رہا ہے، لیکن معشوق شہر میں ہے اور یہ صحرا میں ہے، تو کتنی بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اب اسی زندگی میں جب ایسی حال میں ہم اللہ کو، یعنی کوئی بندہ بھی اپنے رب کو تلاش کرے گا، تو ضرور اس کو، یعنی اس کے اوپر طرح طرح کے حالات آئیں گے، کبھی غم اور کبھی خوشی، کبھی صحت اور کبھی بیماری، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ اس پر میرے حوصلہ افزائی کے لیے، جو میری حوصلہ افزائی، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، آپ اس پہ تبصرے بھی فرما سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو اس پیغام کو آپ دوسروں تک آگے پہنچائیں، کیونکہ غنی خان کا جو کلام ہے وہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ایک پیغام ہے کہ انسان اپنی نفس سے اور اپنی ذات سے محبت نہ کرے، بلکہ یہ خدا پرست بن جائے اور یہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، کیونکہ اس کی زندگی کے آنے کا مقصد صرف اللہ کی تلاش ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جا رہے ہیں اللہ کی طرف، لیکن ہمیں راستے کا نہیں پتہ کہ کیسے اللہ ہمیں ملیں گے، تو وہ غنی خان نے اپنے نظم میں واضح فرما دیا۔ جزاکم اللہ۔